بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین جمعہ، مردوں کا، بچوں کا، خواتین کا، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کے میرے اس خطبہ جمعے کا عنوان ہے توحید کی طاقت اور شرک کی لعنت. توحید ایک مسلمان کی زندگی میں بہت اہمیت والی چیز ہے. توحید جب بھی یہ ہم لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں تصور آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالق اور رازق ہونے کا تصور آتا ہے. اس کی طاقت ہے توحید کی. اس کے برخلاف پازیٹیو کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ نیگیٹو. پلس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ مائنس. اسی طرح توحید کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ شرک. توحید جیسے ہی ہم ورڈ سنتے ہیں، یہ الفاظ سنتے ہیں، تو مثال کے طور پر جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہم کو ایمان لانا ہے، اور اس ایمان والے پورے کانسیپٹ کو توحید کہا جاتا ہے، تو عموماً طور پر جب عیسائی حضرات ہوتے ہیں تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ ہے، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بائبل میں سے کوئی ایک ورڈ بتا دو جہاں پر عیسیٰ نے کہا کہ میں خدا ہوں. تو آپ آج کل کے عیسائی بہت ہوشیار ہو گئے، وہ پلٹا کر ہم کو پوچھ رہے، ہمارا تو چھوڑو، تمہارا جو یہ کانسیپٹ ہے نا توحید کا، یہ توحید ورڈ تمہارے قرآن میں سے بتا دو. پوچھ رہے، بات آئی سمجھ میں؟ ہم ان سے پوچھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے، وہ بائبل میں سے بتا دو. تو وہ پلٹا کر کہتے ہیں توحید کا ورڈ بتا دو. تو اگر آپ قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو قرآن مجید میں توحید کے جو بنیادی الفاظ ہے قرآن مجید میں موجود ہے. آپ اور میں سورہ تو جانتے ہیں، سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کی پہلی آیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. توحید کا یہ بنیادی الفاظ ہے احد. وحدتن اور احدن سے لفظ نکلتا ہے توحید. اس کے آگے ہم عیسائی کو بتائیں گے یا پھر ہم خود علم حاصل کریں گے. اگر آپ پڑھیں گے سنن دارا ختنی جلد نمبر 5
حدیث نمبر 2064 34 کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ 34. اردو کمزور ہے میری, سوری, معافی چاہتا ہوں میں, کیونکہ انگلش بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں, ٹھیک ہے. تو کیا بولیں گے آپ؟ 34 نہیں 34 64 64 ہوگا. تو دارقطنی جلد نمبر 5 حدیث نمبر 2034 میں توحید کا ورڈ ملتا ہے. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 4 جلد نمبر 9 حدیث نمبر 469, اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توحید کا ورڈ ملتا ہے. تو یہ علم ہمارے لیے بھی ضروری ہے, اور جب ہم غیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں تو ان کو بتانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ اتنے بڑے کانسیپٹ پر ہے, توحید کے کانسیپٹ پر ہے, تو وہ ورڈ کہاں پر موجود ہے وہ ہم کو جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے. پھر جواب دیجئے نا بھائی, ضروری ہے. ماشاءاللہ. جب بھی میں بیان کرتا ہوں نا, چاہے وہ جمعہ خطبہ ہو کوئی بھی, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا انٹریکشن رہے. تو عموماً طور پر تھا جمعہ خطبہ ہوتے پانی وانی نہا لے کے آئے تو وہ ذرا غنودگی رہتی, ارے پروگرام خطارے ہو گیا مول صاحب کا بیان, چلو نماز پڑھ لینا. ایسا تو نہیں ہے نا, یہاں پر پورے ماشاءاللہ ایک دم ایکٹیو ہے. تو ماشاءاللہ تو توحید کا جو کانسیپٹ ہے پلس توحید کا جو ورڈ ہے کہاں پر موجود ہے جاننا ضروری ہے نہیں ہمارے لیے, ہمارے عقیدے کے لیے. کیونکہ جب آپ اور میں دعوت کے میدان میں نکلیں گے تو اس طریقے کے سوالات آپ کو آئیں گے. اب قرآن میں کہاں بتا دو, اگر کوئی غیر مسلمان کہے بھائی حدیث کا چھوڑ دو, قرآن میں کہاں بتا دو, تو ہم کہیں گے ہمارے نظر میں, ایک مسلمان کے نظر میں, ہم احادیث کو اور جو ہے قرآن مجید کی آیتوں کو دونوں کو بھی اللہ کی طرف سے ہی مانتے ہیں. قرآن مجید کو اور احادیث کو. اگر آپ پڑھیں گے سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ, کہ میرے نبی کچھ نہیں کہتے الا یہ کہ جب تک کہ میں انہیں حکم نہ دے دوں. مثال کے طور پر قرآن حدیث میں اگر کوئی حکم آتا ہے تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذریعے سے دیا؟ داڑھی کا جو حکم آیا ہے, حجاب کا جو حکم آیا ہے, اسبال کا جو حکم آیا ہے, اور کئی جو شرائط ہے, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے دیا؟ دے سکتے تھے وہ؟ نہیں دے سکتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 67, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ قرآن مجید کا جو علم ہے, قرآن مجید جو ہے, اگر آپ دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا. کتنی بڑی بات ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا علم نہیں پہنچاتے تو گویا کہ دوسرے اور نبی کو آنے کی ضرورت پڑتی. کیوں؟ کام مکمل پورا نہیں ہوا بھائی. تو حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شہادت لی؟ اے صحابہ, کیا میں نے تم کو علم پہنچا دیا سارا؟ گواہی دو. تو صحابہ نے گواہی دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر انگلی کر کر کہا اللہم نشہد, اے اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے ان کو علم پہنچا دیا ہے. اچھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربی میں وہی حاصل کرے اور آگے پہنچا دیے, یا ہر چیز کا معنی, مطلب اور مفہوم سمجھائے؟ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام؟ صرف پوسٹ مین کی طرح ادھر سے خط اٹھائے اور ادھر ڈال دیے, یا پھر وہی حاصل کر کر سمجھائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ ہر چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کر گئے ہیں. سورہ قاف میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے شارک کے رخ سے قریب ہے, تو اس کا مطلب بھی سمجھا کر گئے. ایسا نہیں کہ تم اللہ کو یہاں پر ڈھونڈ لیتے پھرو. وحدت الوجود کا عقیدہ تم پال لو. اس کا تفسیر بھی کر کے گئے. اگر آپ پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ نہیں ہے, اللہ کے فرشتے اور اللہ کا علم ہے. تو یہ بھی سمجھا کر گئے. یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام.
ہمارا جو عنوان ہے توحید اور شرک، مین ٹاپک بتاتا ہوں. توحید کی بات کریں گے اور شرک کی بات کریں گے. جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ توحید کا الفاظ کہاں پر آیا ہے؟ احادیث میں. اور توحید کے جو بنیادی الفاظ ہے، آپ اور میں تو سورہ بچپن سے پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد. احد جو ہے توحید کی بنیاد ہے. توحید ماشاءاللہ. اس کے بعد یہ جو شرک کی جو بیماری ہے یہ کہاں سے آئی بھائی؟ انسانوں میں کہاں سے آئی؟ اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 213، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کان الناس امۃ واحدہ، کہ پوری امت جو ہے ایک دین پر تھی، ایک ہی دین پر تھی. اس کے بعد جو ہے انسانوں میں شرک آیا. اگر آپ پڑھیں گے تفسیر طبری، اس آیت کی تفسیر طبری اگر آپ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، تو اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کی تفسیر ہے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر 10 قرن، قرن کا معنی عربی زبان میں 100 سال بھی ہو سکتا ہے اور ایک پیڑھی بھی ہو سکتا ہے. تو 10 قرن تک شرک نہیں تھا، لوگوں میں شرک نہیں تھا. 10 قرن کے بعد لوگوں میں شرک آنا شروع ہو گیا. وہ لوگ جو ہے اپنے بڑوں کو عزت میں غلو کرنا شروع کر دیے، جیسا آج آپ اور میں یا پھر ہمارے جو بھائی حضرات ہیں مسلمان وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی لوگ کر بھی دیے ہیں. اور عیسائی لوگ کو تو آپ عقیدہ جانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں انہوں نے غلو میں اتنی محبت کر دی عیسیٰ علیہ السلام سے کہ انہوں نے نبی کو اللہ بنا دیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہودی کیا کرتے تھے؟ نفرت میں اتنا غلو کیے کہ جو بھی رسول اور نبی آتے اس کا قتل کر دیتے. تو ایک طرف ہو گئی محبت والا غلو، ایک طرف ہو گیا نفرت والا غلو. چاہو تو اتنا چاہو کہ خدا بنا دو، با قسم تو خدا نہیں مگر خدا کی قسم تو خدا سے جدا نہیں. سنیں یہ کہاں سنے؟ بولیے کہاں سنے؟ ارے کہاں سنے بھائی؟ قوالیوں میں سنے نا. کیا بولتے ہیں؟ با قسم تو خدا نہیں ہے مگر خدا کی قسم خدا سے جدا بھی نہیں ہے. تو عیسائی لوگ یہی بولتے، با قسم جیسس کرائسٹ یو آر ناٹ گاڈ مگر خدا کی قسم یو آر اونلی دا گاڈ. ایسا ہے. تو ہمارے پاس بھی وہی ہے، سیم ٹو سیم. کا دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیشن گوئی اتنا ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی عقل مند غیر مسلمان ہوگا تو وہ آسانی سے قبول کر لینا. کتنی بہترین پیشن. میری امت یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلے گی، جہاں پر عیسائی اور یہودی قدم رکھے گا مسلمان بھی رکھے گا. اور اگر کوئی ایک یہودی یا عیسائی ایک بل میں گھس جائے گا اسلام کی تو ایک مسلمان بھی گھس جائے گا. قیامت کے قریب جو ہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں کمپٹیشن لگے گا. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آج ہر پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا ہم کو کلیئر نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں آج کے دور کا ایک بڑا ٹیلی ویژن پر دکھا گا، دیکھیے 2000 سال بعد یہ سب ہونے والا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو اس کو کاپی کر دیا. آج ہم اس طریقے سے پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئرلی دیکھتے ہیں. تو جو شرک کا معاملہ آیا آدم علیہ السلام سے 10 قرن بعد، اور سب سے پہلے رسول کون ہے؟ رسول نوح علیہ السلام. اس سے پہلے نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی آئے اللہ کی طرف سے وہ نبی تھے. نبی اور رسول میں فرق کیا ہے کہ بھائی رسول کا درجہ نبی سے بڑا ہوتا ہے. رسول کو جو ہے حکومت دی جاتی ہے، رسول کو جو ہے کتاب دی جاتی ہے. جب انسانیت میں شرک پیدا ہو گیا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ دنیا میں شروع کر دیا. تو 10 قرن ہم کو یاد رکھنا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 213 کا یہ پوری تفسیر آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر آپ پڑھیں گے مسند الحارث کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم علیہ السلام بھی ایک نبی تھے اور
وہ اللہ سے کلام کیے ہیں. یہ مسند الحارث کی یہ بھی ماشاءاللہ سے روایت ہے. تو دیکھیے جب دنیا میں شرک کی پیداوار ہوئی, لوگوں نے کیا کیا, کیسا ہوا شرک پیدا, کیسا ہوا, شیطان آ کر لوگوں کو بولنے لگا ارے بھائی اتنے اچھے ماشاءاللہ سے اللہ والی تھے, اب یہ چلے گئے, تو تم ان کی ایک فوٹو بناؤ, ایک مورت بناؤ. ارے بولے کہ انسان بولے کہ واقعی بات تو صحیح ہے, وہ اللہ والی تھے, ان کی ایک مورت بنا کر رکھیں گے. جب انہوں نے مورت بنائی, جب شیطان آ کر بولا کہ ارے یہ مورت ہے, اب تو یہ جو ہے اللہ سے ڈائریکٹ تم کو کانٹیکٹ نہیں ملے گا, تو یہ تمہیں کنیکشن دلوائیں گے. تو انسان بولے واہ بات تو بالکل صحیح ہے بھائی, پتہ کی ہے. چلو اس کے بعد وہ لوگ کیا کرنا شروع کرے, ان بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیے, ان بتوں سے پوچھنا شروع کر دیے. ہوتے 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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک زمانے سے پہلے کعبے میں کتنے بت تھے, 360 کے قریب بت آ گئے. اتنا شیطان نے انسانوں کو بھٹکایا. مگر شیطان بھی کیسا ہے معلوم, انسان کو بھٹکاتا ہے. انسان جب شرک کرتا ہے نا تو شیطان توبہ مانگتا ہے, ارے انسان کیا ہے بھائی شرک کر دیا, کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ رب کون ہے, اللہ, مگر انسان سے شرک کرواتا ہے, خود نہیں کرتا. معلوم آپ کو, انسان کو بھٹکا کر شرک کرواتا ہے, یہ شیطان کی کوالٹی ہے. اور آج مسلمانوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شرک کا جو معاملہ ہے کتنا بڑے پیمانے پر جو یہ عام ہے. اب کئی لوگوں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ بھائی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, لا الہ الا اللہ کہہ دو اور فلاح پالو. کیسا ہو سکتا, ارے بھائی کالج یا اسکول میں ایڈمیشن لے لو اور پاس ہو جاؤ. بات سمجھ میں آئی, کالج یا اسکول میں ایڈمیشن لے لو اور پاس ہو جاؤ, ایگزام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں منہ سے بول دوں گا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, باقی کے کوئی کام اسلام کے مطابق نہیں کروں گا میں, تو کیا جنت مل جائے گی سرٹیفکیٹ, بھائی انہوں لا الہ الا اللہ کہہ دیے چلو ان کو جنت میں جو ایسا ہوگا نہیں ہوگا. جو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا جو معنی یہ ہے کہ جب تم لا الہ الا اللہ کہیں گے تو اس کے پورے احکام پر تم کو عمل کرنا ہے. جب میں نے کہا کہ اللہ کو میں مانتا ہوں, تو کس طریقے سے مانتا ہوں, کیا یہودی اور عیسائی مانے تو اس طریقے سے, کیونکہ یہودیوں نے کیا کیا, یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. عیسائیوں نے کیا کیا, اللہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہے اور روح القدس ہے, جبرائیل علیہ السلام, یہ 3 خدا ہے کہا. اور جو دوسرے غیر مسلمان ہیں جیسے ہمارے ہندو بھائی ہیں, انہوں نے سیدھا اللہ کو ریجیکٹ کیا اور دوسرے معبودوں کو پیش کیا کہ یہ سب کانسیپٹ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہمارے معبود ہے کہا. تو اس طریقے سے شرک انسانیت میں پیدا ہوا. اب جو توحید پر جب ایک مسلمان عمل کرتا ہے تو اس کی طاقت کیا ہے, اور جب شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کتنا اس پر لعنت پڑتی ہے. اس پر تھوڑا غور و فکر انڈیویجول طور پر نہیں, ہم عالمی پیمانے پر انشاءاللہ دیکھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے جو عرب کا علاقہ تھا کیسے تھے آپ لوگ جانتے ہیں, کیسا تھا, ایک دم جاہل قوم. اگر ایک کی بکری یا مرغی دوسرے کے قبیلے میں چلے جاتی تو 1-2 دن نہیں, 1-2 مہینے نہیں, 1-2 سال نہیں, صدیوں لڑتے تھے. بچی جیسا پیدا ہو گئی تو ان کو دفنا دینا, ایسی قوم تھی وہ. مگر وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا اور وہاں سے پوری دنیا میں توحید کا پرچم لہرایا ماشاءاللہ. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے, ساتھ میں نسخے کیمیا بھی لائے, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. شاعر نے کہا, ہم کہیں گے عالم کی زمین جس نے ساری امن سے ہلا دی کہیں گے. ہلا دی بولے تو ارے ہلانے ڈلانے کی باتیں کریں, نو کیا تو بھی ہے بھائی, مطلب کچھ بلاس کرنے کی پلاننگ کر رہے کیا, ہلا دیے ایسا نہیں.
تو جب بھی ہم الفاظ بولتے ہیں وہ بھی کلیئرلی بولنا پڑتا، کیونکہ ویڈیو آڈیو ریکارڈ ہوتا ہے، یہ ویڈیو کہیں بھی گیا اتنی کٹنگ کر کے پوری دنیا ہلانے کی بات کر رہے ہیں، کیا تو بھی مسئلہ ہے. تو ایسا تو ہم کہیں گے امن سے ہلا دی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ تھا. جو نہ تھے خود راہ پر، کون نہیں تھے؟ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بات ہو رہی ہے. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. مثال، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر کیسا بنے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اسلام کے کٹر دشمن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے تک آ گئے تھے. دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو پیٹ لگا کر قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، واپس چلے گئے. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر کیسا بن گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ میرے عمر ہوتے. کتنا بڑا درجہ ملا. تو یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اب دیکھیے جو عرب کا جو علاقہ تھا اس کے اوپر آپ دیکھیے روم، اس زمانے کا روم، رائٹ سائڈ پر آپ دیکھیں گے مکے اور مدینے کے رائٹ سائڈ پر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر قرآن مجید میں ان لوگوں کو مجوسی کہا گیا، جو تاروں کی پوجا کرتے تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے. آج کے دور میں ہم ان کو پارسی کہیں گے، زوراسٹرن کہیں گے. زوراسٹرنزم کا جو ہے وہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں. یہاں پر جو ہے مجوسی، اوپر جو ہے روم کی حکومت تھی، ان لوگ کا عقیدہ تھا ایک میں تین خدا، جو آج ٹرینیٹی کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا. اگر آپ مکے سے نیچے طرف آئیں گے تو وہ لوگ جو ہے عزیر ابن اللہ کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے جو ہے بیٹے ہیں کہتے تھے. اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کہی ہے. اور آگے جیسا روم، یہ ٹرینیٹی کا کانسیپٹ، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن اینڈ گاڈ دا ہولی گوسٹ. گاڈ دا فادر اللہ سبحانہ تعالیٰ، گاڈ دا سن عیسیٰ علیہ السلام، گاڈ دا ہولی گوسٹ جبرائیل علیہ السلام. ان تینوں کو بھی یہ خدا مانتے تھے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پرچم لہرایا تو اتنے سارے کنٹریز اور کانٹیننٹس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے توحید پھیلایا. کون سے دور میں؟ اب پھیلایا بول تو جا کے یہ ویڈیو ریکارڈنگ کر کے، آڈیو ریکارڈنگ کر کے نہیں، خود اپنے دم پر 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے آپ سن سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے کس طریقے سے پھیلایا. ایک مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف کتنا دوری ہے؟ تقریباً 90 to 100. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ایک غلام، روایت میں ایک غلام آتے، ایک غلام کے ساتھ 100 کلومیٹر پیدل سفر کر گئے. کس لیے؟ بزنس کرنے کے لیے. کیا بزنس کوئی ڈیلنگ تھی، کوئی جاب تھا، کوئی بزنس تھا، کوئی دوستی تھی؟ نہیں. کیا تھا؟ صرف اللہ کا کلام اور توحید پھیلانے کے لیے طائف کی وادیوں میں گئے. وہاں پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت دی کہ تم شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آ جاؤ، تو وہاں کے یہودیوں نے، عیسائیوں نے کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے جو بچے رہتے نا، شرارتی بچے، ان کو پتھر دے کر کہا کہ اس شخص کو مارو. تو ان بچوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں خون جمع ہو گیا تھا. کیا جمع ہو گیا تھا؟ جوتوں میں خون. اس حالت کو دیکھ کر اکشبین، یعنی وہاں کے دو پہاڑ کے جو فرشتے ہیں، وہ کہنے لگے اے نبی، آپ اگر حکم دے دیں گے، آپ اگر اجازت دے دیں گے تو اللہ کی مرضی سے ہم طائف والوں کو یہ جو دو پہاڑ ہے نا ان کے بیچ میں پیس دیں گے. گویا کہ ایسا لگے گا کہ یہاں پر کوئی قوم تھی ہی نہیں، ایسا کر دیں گے ہم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ کہا کہ نہیں، مجھے اب بھی امید ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے. آج میڈیا میں، آج نیوز چینلز پر، آج اخبارات اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسلمانوں کا
اسلام کا، قرآن کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کا کس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ انٹالرنٹ ہے، ان کو برداشت کا مادہ ان کے پاس نہیں ہے، یہ دوسروں کو برداشت ہی نہیں کرتے، اور یہ اسلام جو ہے تلوار کی زور پر پھیلائے ہیں. مسلمان جو ہے کٹر ہوتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں. مگر ہماری سیرت اٹھا کر دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ کہا کہ نہیں، مجھے اب بھی امید ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایمان لائیں گے. اگر آج کے زمانے میں آپ کو یا مجھے، غیر مسلمان تو چھوڑ دو، مسلمان ہی ہماری گلی میں ہم کو کوئی وجہ سے مار دے، اور وہاں کا ایریا کا پولیس آفیسر آ کر کہے ارے بھائی آپ کو اس نے مارا ہے نا، اگر آپ ہو بولے تو بس ختم، اس کو میں لے آ کر 5 سال کے لیے سزا دلا دوں گا، تو آپ کیا، ہمارا آپ کا اور میرا کیا رہے گا جواب؟ ارے ہو بھائی پھکٹ کا مارنا مار، جلیا کے ڈالو اس کو اندر. 5 سال نہیں تو نہیں، ذرا 2 دن تو رکھ کے لاؤ، بیکاری میں میرے کو مارا ہے، کوئی وجہ نہیں تھی مار دیا. آپ کا اور میرا یہ طریقہ رہے گا. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ یہ کیوں تھا؟ یہ جواب کیوں آیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، نہ کہ زحمت. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اجازت دے دیتے تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ لقب دیا ہے رحمت والا، وہ کیا باقی رہتا؟ نہیں رہتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی دیکھیے توحید پھیلانے کے لیے. فتح مکہ کے دوران کیا ہوا؟ جب مکے کو فتح کر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام داخل ہو رہے تھے تو وہاں کے کفار مکہ نے کہا تو ختم، آج تو ہمارا دی اینڈ ہے بھائی، آج آخری دن ہے، 13 سال ہم نے اتنی اذیت دی ہے ان لوگوں کو، اب یہ فتح کر کر آ رہے ہیں تو ہمارا تو ختم ہی ہے معاملہ. آج صحابہ اکرام نے کیا کہا کہ آج تو وہ دن ہے جو مکے کی وادیوں میں خون بہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹا کر کیا کہا کہ آج تو وہ دن ہے جو رحمت برسائی جائے گی. کیسی سیرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مگر آج اتنا ہی الٹا، آج اتنا ہی اس کے برخلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو صرف اور صرف رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسائی ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اسلام دنیا میں پھیلا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسلام کو کس طریقے سے پھیلایا. آج جو روم کی 37 کنٹریز آپ دیکھتے ہیں، 37 کنٹریز میں آج بٹا ہوا اس زمانے کا ایک حصہ. ادھر سائڈ اگر آپ دیکھیں گے تاتاری جو آئے تھے، یہاں پر وہ حصہ 17 کنٹریز میں بٹا ہوا ہے. ان سارے جگہوں پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے توحید پھیلا دیا تھا. مگر آج آپ کا اور میرا عالم کیا ہے؟ آپ کا اور میرا حساب کیا ہے؟ آپ کا اور میرا کام کیا ہے توحید پھیلانے میں؟ اتنے ماڈرن ٹیکنالوجیز رہنے کے باوجود بھی کہہ رہا ہوں میں، آج اگر یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ جو ٹیکنالوجی ہے، اب ہم لائیو خطبہ دے رہے ہیں، یہ ریکارڈ ہوتا ہے، لائیو جاتا ہے، دنیا کے دوسرے حصے میں بھی ایک انسان بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے. اگر یہاں رات ہے وہاں، اگر یہاں دن ہے وہاں پر رات ہے، تو لائیو دیکھ سکتا ہے مجھے وہ 10 یا 20 سیکنڈ کی دوری پر. ہم ماشاءاللہ ہمارے جو الف فاؤنڈیشن کا پیج ہے اس پر لائیو ویڈیوز دیتے ہیں. ماشاءاللہ سے دنیا کے ہر حصے سے ماشاءاللہ لوگ لائیو ویڈیو دیکھتے ہیں، جتنے بھی ہمارے بیانات ہوتے الگ الگ جگہوں پر سے. یہ آج ٹیکنالوجی ہے. یہ ٹیکنالوجی رہنے کے باوجود بھی دنیا میں 7 بلین لوگ ہیں. 7 بلین کا معنی 700 کروڑ. پھر بھی اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی دنیا میں صرف 2 بلین یعنی 200 کروڑ مسلمان ہیں، 500 کروڑ غیر مسلمان ہیں.
صحابہ اکرام کا کیا تھا؟ دشت تو دشت تے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ان کا معاملہ تھا۔ آج ہمارے پاس پلین بھی ہے تو ہم نہیں دوڑ رہے، ہیلی کاپٹر بھی ہے تو نہیں دوڑ رہے، ہمارے پاس 1000 cc بائک بھی ہے تو نہیں دوڑ رہے، 15 cc کی موٹر کار ہے بھی تو نہیں دوڑ رہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو اگر آپ تاریخ اٹھا کر بھی دیکھیں گے تو توحید کی جو طاقت تھی نا، کھلے انداز میں ہم کو نظر آتی ہے۔ توحید کی طاقت، بغداد میں کیسا مسلمانوں کی ماشاءاللہ سے حکومت تھی۔ چنگیز خان، ہلاکو خان، یہ لوگ جو ہے کہتے تھے کہ واقعی بھائی یہ جو مسلمان ہیں بغداد کے ایریے پہ جو حکومت کرتے ہیں واقعی ایڈوانس قوم ہے۔ چنگیز خان کہتا تھا کہ اپنے آدمیوں سے کہتا تھا کہ تم اچھا کپڑا نہیں بناتے، جاؤ یہ مسلمانوں سے ذرا اچھا کپڑا میرے واسطے لے کر آؤ۔ مگر بغداد میں ایک عقیدہ پیدا ہو گیا، انہوں نے شرک شروع کر دیا۔ کیا کہا؟ قرآن مجید جو ہے نا اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ کہا قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے یا مخلوق ہے؟ بولیے، قرآن مجید کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے یا زندہ ہے؟ کہاں ہے؟ زندہ ہے، پکا ہے نا یہ عقیدہ؟ ہاں، نہیں تھوڑا کراس کوشچننگ بھی کرنا پڑتا، تھوڑا ریفریش کرنے کے لیے، نہیں ایک دم نہیں سن کے ارے کیا نہیں بھائی زندہ ہے، سوری یاد نہیں آتا، ایک دم ریکلیکٹ نہیں ہوتا۔ تو اسٹرانگ عقیدہ رکھنا ہے۔ اگر دماغ میں تھوڑا سا بھی شک رہا نہیں شاید مر گئے ہوں گے، چاہے 1500 سال کون جیتا بھائی، وہ تو ختم، نہیں 2000 سال کون جئیں گا، نہیں ارے زندہ ہے تو کہاں ہے؟ آسمان میں ابروں پہ بیٹھے ہوئے ہے کیا؟ جیسا ہمارے شیعہ بھائی حضرات کا عقیدہ کیا ہے، جو نصیری فرقہ کے جو شیعہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ بادلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بادل میں سے نیچے دیکھ رہے، کبھی پلین میں نہیں گئے، شاید اوپر گئے تو بادل نیچے رہتے، دکھ جاتے نہیں، کبھی رہے تو نہیں، پلین میں سے اوپر گئے تو بادل نیچے آتا، تو پلین میں سے دیکھ لینا کون سے بادل پر بیٹھے ہوئے۔ تو نصیری فرقے کا جو شیعہ ہے نا ان کا یہی عقیدہ ہے، بشر الاسد اس کا عقیدہ یہی ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ جو نصیری فرقے کے شیعہ لوگ ہیں نا یہودی اور عیسائیوں سے بھی بدتر ہے کا، ایسے ماشاءاللہ، بہرحال وہ الگ ٹاپک ہے۔ تو بغداد میں انہوں نے کیا کیا، قرآن کو اللہ کی مخلوق کہہ دیا، کیا اللہ نے اس کو کریٹ کیا ہے۔ اور امام حنبل اس زمانے میں تھے ماشاءاللہ، ان کو منوانے کے لیے وہاں کے لوگوں نے ان کو ایسے کوڑے مارے، کیا منوانے کے لیے، کہ قرآن کو مخلوق منوانے کے لیے ایسے ایسے کوڑے مارے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ ان کے شاگردوں نے کہا کہ ایسا زور کا کوڑا مارتے کہ اگر ہاتھی کو وہ کوڑا مار دیتے تو ہاتھی بلک کر گر جاتا، مگر امام حنبل نے اپنی جو ہے عقیدے سے پھیرے نہیں، کہا کہ کچھ بھی ہو جاؤ میں تو قرآن کو اللہ کا مخلوق مانوں گا ہی نہیں، وہ تو کلام ہے، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر کر یہ آیتیں نازل کی ہے، میں مخلوق کیسے مانوں گا۔ جب انہوں نے یہ عقیدہ پال لیا، بغداد والوں نے کہا کہ اللہ قرآن تو مخلوق ہے، یہ عقیدہ عام ہو گیا۔ اس کے بعد جب عقیدہ صحیح عقیدہ بگڑ جاتا ہے، شرک آ جاتا ہے نا، تو وہ انسان ہو یا قوم ہو کھوکھلی ہو جاتی، جیسے دیمک کاٹ لیتی نا، پورا جتنا بھی مضبوط لکڑی ہو، دیمک کتنی باریک رہتی، دکھتا رہے شرک چھوٹا ہی ہے، ارے بدعت چھوٹی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کلو بدعت وکل ضلالت، اتنی سی بدعت ہے کچھ نہیں ہوتا، کر لے سکتے۔ یہ جو مسلمانوں کا یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ مسلمانوں کی جو پریکٹس ہے نا، چھوٹا ہے کچھ نہیں ہوتا، دیمک کتنی رہتی، چھوٹی رہتی، پوری جو ہے لکڑی کو کاٹ کے کھا جاتی۔ تو اسی طریقے سے جب شرک انسانوں میں آ گیا، یہ جو قرآن کو یہ مخلوق ماننے کا جو شرک بغداد میں آ گیا، اس کے بعد چنگیز خان ان پر حاوی ہو گیا، ان کے خاندان سے آیا ہلاکو خان، ان سب نے مل کر بغداد کی حکومت کو گرا دیا، ختم۔ بغداد کی حکومت اب ہسٹری میں آ گئی، مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ ہسٹری میں آ گئی حکومت، جیسا توحید گئی حکومت گئی۔ دوسرا طرف اگر آپ دیکھیں گے جو اسپین ہے،
اسپین میں مسلمانوں کا کتنے سال حکومت تھی, کتنے صدی حکومت تھی؟ 8 صدی, 800 سال ان کی حکومت تھی. بہت زبردست ماشاءاللہ حکومت کرے. ان کے بارے میں آتا ہے, تاریخ میں آتا ہے کہ یہ لوگ اتنے ایڈوانس تھے کہ رات میں یہ لائٹ میں سوتے تھے, یعنی روشنی اتنی ایڈوانس کر دیے تھے وہ. آج ہمارا اتنے ایڈوانس کنٹری ہونے کے باوجود بھی کئی سارے ہائی ویز پر لائٹ نہیں ملتی, ڈپر ڈال کے چلانا پڑتا, نہیں ہائی وے ڈرائیورز کو معلوم ہے. تو اس زمانے میں وہ لوگ جو ہے لائٹ لگا کر سوتے تھے ماشاءاللہ, اتنی ایڈوانس کنٹری. دھیرے دھیرے کیا ہوا, وہ لوگ اللہ کے نام میں اور صفتوں میں تعویل کرنا شروع کر دیے, کچھ بھی اپنے طریقے سے. اور ہمارے پاس کئی سارے ایسے ٹی وی پر آتے ہیں, جیسے اسپیکرز آتے ہیں, اللہ کے نام اور صفتوں میں کچھ تو بھی لگا کے کچھ تو بھی بول دو, پبلک کو ختم. اور واہ واہ سبحان اللہ بولتے ختم. تو ایک واہ واہ ملتے اور ایک تعویل ہو جاتی. تو اللہ کے ناموں اور صفتوں میں تعویل کیا اور اللہ کی صفتوں کا انکار کر دیا. کیا ہوا, یہ بیماری شرک کی ان کے اندر آتے ہی عیسائیوں نے ان پر حملہ کیا, مسلمان حکومت گئی. آج وہاں پر عیسائیت کی حکومت ہے. ایک زمانہ ایسے بھی آ گیا تھا کہ اسپین میں کھلے طور پر اذان نہیں دے سکتے تھے. آج 800 سال حکومت کرنے کے بعد شرک کا کیڑا دلوں میں دماغ میں گھستے ہی کیا ہوا, پوری حکومت گئی. آپ تاریخ اور اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ محمد بن سعود اور کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. کتاب التوحید آپ نے پڑھی ہے کبھی؟ کتاب التوحید عربی سے انگلش میں کئی سارے زبانوں میں ماشاءاللہ سے ٹرانسلیٹ ہو گئی. بہترین. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں, آن لائن ہم کو دیکھ رہے ہیں, ریکارڈڈ بعد میں سنیں گے, سب کو یہ نصیحت ہے کہ کتاب التوحید حفظ کر لیجئے. اتنا پڑھنا کہ پوری حفظ ہو جانا. اگر وہ حفظ نہیں ہوئی کا معنی کتاب توحید ہم صحیح طریقے سے نہیں سمجھے. تو محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود نے ان کی حکومت اور ان کا علم دونوں ملا کر ایسا پھیلے کہ آج آپ دیکھتے ہیں محمد بن سعود کے نام سے آج سعودی عرب کا علاقہ قائم ہوا. آج ماشاءاللہ سے وہاں توحید قائم ہے. علم, صحیح عقیدے کا علم اور حکومت, طاقت, یہ دونوں ملے تو آج بھی ماشاءاللہ سے توحید کی بنیاد پر حکومت موجود ہے. اب وہاں پر پلس ہے, مائنس ہے, اچھے برے, وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. اب نظریے میں تو کیا دکھتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کعبے کی اور مدینے کی حفاظت دی ہے ماشاءاللہ. کس کی بنیاد پر؟ بزنس کی بنیاد پر, دوستی کی بنیاد پر. ہاتھ ملائے بھائی, چلو تم اچھے دکھے میرے کو تم اچھے دکھے, دوستی کریں گے اور کچھ نہ کچھ کریں گے, کاروبار. ایسا ہے نہیں. کیا پھیلانے کے لیے؟ توحید. جب توحید سے بنیاد آتی ہے تو یہ بڑا نقشہ کھینچے جاتا ہے. توحید گئی, شرک کی بیماری آئی تو بغداد جیسی حکومت بھی گر جاتی, اسپین جیسی حکومت بھی گر جاتی. اور ایک تیسری مثال تو یہیں کی دے دیتا ہوں, ہندوستان. تاریخ میں کیا آتا ہے ہندوستان کے؟ ہندوستان میں مسلمانوں نے کتنا عرصہ حکومت کی؟ اچھا جان دو, ہندوستان میں اسلام کو کس نے لایا؟ ارے نہیں بھائی, وہ ایک ہے نا, کیا نام ہے انہیں نہیں ہے, کے جی این. کیا؟ ارے کے جی این بول تو ہمارے گلی میں ہوٹل ہے, وہ یاد آتی ہمیشہ. تو کون وہ کیا انہوں لائے, کون لائے؟ ارے نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا. نہیں, انہوں وہاں سے کہاں سے کیا آئے تھے نا, پاکستان سے کیا کریں معلوم کسی کو ہسٹری؟ نہیں ویسی سے کچھ ہے نہیں ہے. وہاں سے آ کے کچھ ایسا کچھ کر کے برحال وہاں سے وہیں رہ گئے. پھر ساؤتھ میں نہیں آئے, وہ نارتھ میں ہے نا کچھ, وہیں پر کچھ ہے. کہاں؟ راجستھان میں. ہاں وہیں اٹک گئے, نیچے آئے نہیں. برحال نیچے کون آئے؟ ساؤتھ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, وہ زمانے میں ہی پہنچ گئے. اور آپ دیکھیے میپ, ذرا گوگل میپ میں جا کر دیکھیے, سعودی سے کیرلا بیچ میں کیا ہے پورا؟ صحابہ اکرام سوچے نہیں گے بھائی پانی چاہتے ہیں یار, آپ کہاں جائیں گے, ہو گیا ہوں گی دنیا, چلو پلٹو بل کے چلے گئے. نہیں, ہم رہے تو تھوڑی 1 گھنٹہ بائک چلا تو جان دے رہے بھائی گیران ڈال کے پیران ڈال پلٹ جائیں گے. ہوتا نہیں ہوتا. بائک ملی, کار ملی تو یہ ہمارا حل ہے. اچھا صحابہ اکرام کیسا ہے؟ کشتی میں آئے, مطلب موٹر والی کشتی میں آئے, ایسا کھینچتے ہی سر بول کے نکل گئے. ایسا ہے. کیسا ہے؟ ہاتھ سے چپو مار لیتے ہیں نا,
کہاں پر ہے؟ سعودی عرب، اس زمانے سے حجاز کہتے ہیں، وہاں سے نکل کر کرلا میں کون ہے صحابی کا نام کیا ہے؟ مالک بن دینار. مالک بن دینار جو آج بھی کیرلا میں فرسٹ ماسک ان انڈیا کے نام سے آپ کو مل جائے گی. فرسٹ ماسک ان انڈیا، آپ جا کر ویکیپیڈیا پہ پڑھیں گے تو ماشاءاللہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا نام آئے گا، وہاں سے ہسٹری آئے گی. تو یہ تھا اسلام جو ہندوستان میں داخل ہوا. وہ ایکس وائی زیڈ کون آئی تھی، بہرحال ہم یہ ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے، ہم کہیں گے کہ وہ اچھے آدمی تھے، مگر ان کے نام پر جو عمل ہو رہا ہے وہ عمل صحیح نہیں ہے. اب یہ جو 4 ائمہ اکرام ہیں ان کو کیا ہم برا کہیں گے؟ کیا وہ برے تھے؟ امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ اگر قرآن اور حدیث کے خلاف جائے تو میرے فتوے کو کیا کرو؟ اسی زور سے مارو فتوے کو دیوار پہ، دیوار تو بھی ٹوٹنا، فتنہ تو بھی پھٹنا نہیں. کیوں؟ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. تو یہ تھے ان کے تعلیمات، مگر ان کے عمل کرنے والے بھٹک گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ہوگا کہ میں خدا ہوں؟ نہیں کہا ہوگا، مگر ان کے ماننے والوں نے تعویل کر دی، ان کے ماننے والوں نے غلو کر دیا. ایسا اصل معاملہ پیش آتا ہے جب بھی انسانیت گمراہی سے پلٹ جاتی ہے. تو ہم کہیں گے کہ وہ شخص ماشاءاللہ دیندار تھے، نیک تھے، اللہ ان کو مغفرت کرے انشاءاللہ. مگر یہ جو ہمارے بھائی ہے ذرا ان کو یہ جو ہے تمیز، توحید کی تمیز اور شرک کی لعنت بتاتے رہنا یہ بہت ہمارے لیے ضروری ہے. تو ہندوستان میں مسلمانوں نے 1000 سال، تاریخ میں آتا ہے کہ 1000 سال حکومت کی، مگر اکبر دی گریٹ بولتے ان کو، کئی کو بولتے گریٹ، میرے کو نہیں معلوم ہے، بہرحال گریٹ بول کے آتا ان کا نام. تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلام چھوڑ کر دین الہی پر عمل کرو. دین الہی کیا ہے بھائی؟ ان سے پوچھے تو بولے کہ ہندوازم، اسلام، کرسچینٹی، جوڈائزم، ہندوازم، پارسیزم، سکھزم، جوراسٹرینزم، یہ سب کو ملا دو، ملا کے کاکٹیل بنا کے پی لو، ہو رہے دین الہی قائم کرے. اور کہا کہ قرآن مت پڑھو، دبشتہ تہذیب پڑھو. کہا کیا کہا؟ دبشتہ تہذیب. تو اللہ نے کیا کیا؟ ایسا قرآن چھوڑ کر دبشتہ تہذیب، اسلام چھوڑ کر دین الہی. اللہ نے کیا کیا؟ پوری کی پوری سلطنت کو دھڑ گرا دی، ختم. پوری ایسا عمارت بڑھتی نا، بڑی بڑی پوری گر جاتی. یہ جتنے بھی انہوں نے مونیومنٹس بنائے ہیں نا، کیا کیا ہے ذرا گنیں گے؟ ریڈ فورٹ، تاج محل، گولکنڈا فورٹ حیدرآباد میں ہے، حیدرآباد میں چار مینار ہے، اور کیا کیا ہے بھائی؟ وہ جو بھی ہے بیجاپور میں کیا ہے؟ گول گمبز ہے، گول گمبز ہے، اسکوائر گمبز ہے، ٹرائنگل، جتنے بھی گمبز آئے نا وہ آج کیا ہو گئے؟ انڈیا کی آرکیولوجیکل کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے ہو گئے. بھائی تم سنبھال لو. سب بنا دیا بڑے بڑے. یہ سفید تاج محل بنانے کے بعد ان کا پلان آیا، کون بنائے تاج محل؟ شاہجہاں. شاہجہاں بنائے سفید تاج محل. اس کے بعد انہوں نے کیا کرے؟ سفید بنا دیا، بہت اچھا خوب. اب کیا کرے؟ ان کو کالا بنانے کی کوشش کرے. تو ان کے والد صاحب بولے بہت تاج محل خبر اتنے بڑے بڑے بنا رہا، لیکن لے گئے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تو اس زمانے میں سوچئے کہ اتنی حکومت کرنے کے باوجود بھی اگر توحید کا پرچم لہراتے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کے ادھر کیا آتا بھائی؟ میزورم، آسام، بنگال آتا نا، ویسٹ بنگال، پورا پلس کی طرح نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ میں اگر جو ہے توحید کا پرچم لہراتے اور دعوتی ادارے قائم کرتے اور اپنے انڈر ایسے ایسے علماء اکرام کو رکھتے، ایسے ایسے دعات کو رکھتے جو توحید کا پرچم لہرائے، تو آج آپ اور میں مائنورٹی اور غلامی میں رہتے. جیسے ہی توحید چھوڑی، اللہ نے کہا کہ تمہاری حکومت گری. دنیا میں کہیں پر بھی دیکھ لیجیے، جتنے بڑے بڑے حکومتیں آئے، جب تک انہوں نے اسلام کو صحیح طریقے سے پکڑ کر رکھا تھا، اللہ نے ان کو حکومتیں باقی رکھی. جیسے ہی اسلام کو چھوڑے، قرآن کو مخلوق کہے، بغداد میں، اسپین میں کہے کہ اللہ کے نام اور صفتوں کا انکار کر دیا اور تعویل کر دیے، انڈیا میں، ہندوستان میں کہے کہ دین الہی قائم کرو اور دبشتہ تہذیب کتاب پڑھو، تو اللہ نے کہا کہ ختم. اور اللہ کا وعدہ ہی ہے، معلوم آپ کو، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ وعدہ ہے. کہاں پر؟ اگر آپ پڑھیں گے سورہ محمد، سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکم امثالکم، کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں تبدیل کر دے گا اگر تم دعوت کا کام نہیں کریں گے, توحید کو نہیں پھیلائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں تبدیل کر دے گا. تبدیل کیسے کرے گا؟ تبدیل کیسے ہوگا کہ نچلی قوم کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا. کہا لائیو ایگزامپل ہے ہندوستان کا. کیا ایگزامپل ہے؟ اب زیادہ کھلے الفاظ میں بولے تو پھر کنٹروورسی ہو جاتی میرے اوپر, نہیں بولنا سے. تو بہرحال تو وہ زمانے کی جو مائنورٹی تھی آج ہمارے اوپر حکومت کری, اور ہم جو میجورٹی میں تھے وہ مائنورٹی اور ریزرویشنز کے لیے پھر رہے. ارے بھائی 4% دے دو ہم کو, 15% دے دو, ہم اسے مسلمان میں بیکورڈ کلاس ہے, ایجوکیشن میں نہیں ہے, ہمارے کو اسکول نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, ذرا ہمارے کو تھوڑے پیسے دے دو نا بھائی. اب وہ زمانے میں وہ زمانے کے نظام جو حیدرآباد کے نظام کے بارے میں آتا ہے کہ جو دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا, وہ ایک پیپر ویٹ کی طرح, پیپر ہے بہت اڑ جا رہا بھائی ہوا سے, رکھ دو اس کے اوپر, رکھ دو. اتنی مال دولت, اور ہندوستان کی دفاع کے لیے کیا کہا, کیا کیا انہوں نے؟ کتنے؟ 700 نہیں آیا, 500 آیا شاید. ہندوستان کی دفاع کے لیے اس زمانے میں نظام 7 انہوں نے کیا کیا ڈیفنس کے لیے کہ بھائی دوسرے کنٹریز لڑ رہے, ہم سے کیا کرنا, پیسے ہی نہیں ہے, گولی بارود 4 دن کا, 5 دن کا, 11 دن کا بچے ہوا ہے, 11 دن لڑے ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہے, تیرا استعمال کرنا پڑتا, کیا کرنا صاحب؟ بولے تو ارے میرے پاس ہے نا 500 کروڑ ہو گیا نا, 5,000 ٹن, 5,000 ٹن, ٹن بول تو معلوم آپ کو لاریوں میں کیا, کس میں کیا ہے, کیسا کیا ہوں گا, کیسا لاریوں میں اور بڑے بڑے کنٹینرز میں, 40 ٹائر 50 ٹائر کی گاڑی میں گیا, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. 5,000 ٹن سونا دیا ہندوستان کی گورنمنٹ کو, اور آج آپ اور میں کیا کر رہے, 4% دلاؤ نا بھائی, ذرا 15% اور 22% ہم غریب ہیں, ہم مسلمان بیکورڈ کلاس ہے, پڑھے ہی نہیں ہے, ذرا مسجد کے واسطے دے دو, ذرا مدرسے کے واسطے دے دو. کس سے بھیک مانگ رہے؟ کیوں؟ ذرا بولو نا کیوں, بولے تو توحید کی طاقت تھی تو غلط استعمال کرے تو یہ شرک کی لعنت ہے پورے مسلمانوں کے اوپر. تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے. تو ہم کو یہ, میں نے تو عالمی پیمانے پر بتایا ہے, یہ توحید کی طاقت اور شرک کی لعنت عالمی پیمانے پر. آپ کو اور مجھے انفرادی سیلف دیکھنا ہے کہ بھائی اگر میں توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہوتا ہوں تو مجھے کیا لعنت پڑ سکتی ہے. سب سے بڑی لعنت کیا ہے؟ زندگیوں سے برکت چلے جائے گی, کمائی میں برکت چلے جائے گی, جھگڑے فتنے فساد شروع ہو جائیں گے, اور سب سے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 36, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 136 میں کہا کہ شرک کرنے والا اس کا الٹیمیٹ ریسٹنگ پلیس کیا ہے, جو الٹیمیٹ آخری اس کا رہنے کی جگہ کیا ہے, جہنم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا ہے کہ اگر کوئی شخص سمندر کی جھاگ کی طرح بھی اگر جو ہے گناہوں سے آ جائے اللہ کی طرف, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید معاف کر دیتے. کنفرم ہے نہیں بولے, اگر کنفرم بولتے تو ختم ہی ہوگا. تو عیسائی بن جاتے تھے. عیسائیوں کا کیا عقیدہ, کچھ بھی گناہ کرو, کرائسٹ ڈائڈ فار یور سنس بولتے نا, کیا بولتے ہیں, کرائسٹ ڈائڈ فار یور سنس, یو کین ڈو اینی تھنگ ان یور لائف. یہ ان کا عقیدہ. تو ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم نے کیا کہا, اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے اتنے بڑے گناہیں, اگر پانی کی جھاگ کی, سمندر کی جھاگ کی طرح, اللہ شرک, شرک کو نہیں معاف کر سکتا. آسان مثال ہے, اگر کوئی بچہ کتنا بھی بڑا گناہ کر دے, آ کر والد صاحب سے معافی مانگے گا تو والد صاحب شاید معاف کر دیں گے. اگر جا کے اتنی بڑی غلطی کر دیا کہ نہیں تم والد صاحب نہیں دکھ رہے میرے کو, بولے تو اسی بڑے لیول کے کان بھری دیتے, نہیں دیتے, کیا برا بھائی بہت بڑا ہوگا کیا ہے, کہ نہیں, انسانی فطرت ہے نہیں ہے. کتنا بھی برا انسان ہو, کتنا بھی غلطی کرے, والد صاحب معاف کر دیں گے. مگر اگر ایسی بات کر دیا جو ہمارے تصور کے باہر بھی نہیں ہے, نہیں بھائی آپ میرے والد صاحب نہیں دکھ رہے, سوچ رہا ہوں میں, بولا تھا کیا کریں گے والد صاحب, بجڑیں گے, فل ریپیٹنگ ہوتی ہے. ویسے ہی ہے, کتنا بھی بڑا گناہ کر دو ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں,
اس میں سے صرف ایک رحمت کا حصہ اللہ نے اس دنیا میں دیا ہے کہ جتنی بھی محبت آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ماں کی بچوں سے، بچوں کی ماں سے، والدین سے، پرندوں سے، جانور سے، پیسے سے محبت، یہ بھی محبت ہی ہے نا، پیسے سے محبت، کمانے سے محبت، جائیداد سے، جتنی بھی محبت دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک جو محبت کا پیمانہ ہے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ اکرام سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری امت سے، یہ سب محبت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اور 99% جو محبت کا حصہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس امت کے لیے اٹھا کر رکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. تو شاید اس کی بنیاد پر اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، مگر شرک نہیں معاف کر سکتا. تو انفرادی اجتماعی طور پر تو دیکھنا ہے، عالمی پیمانے پر بھی دیکھنا ہے کہ توحید کی طاقت کیا ہے اور شرک کی لعنت کیا ہے، اجتماعی طور پر بھی دیکھنا ہے توحید کی طاقت کیا ہے اور شرک کی لعنت کیا ہے، اور انفرادی طور پر بھی ہم کو دیکھنا ہے کہ توحید کی طاقت کیا ہے اور شرک کی لعنت کیا ہے. آپ سے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ جو ہے کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب کی جو ہے کتاب التوحید پڑھیے انشاءاللہ، اس میں توحید کے بارے میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ آتا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.